جو لوگ درخواست گزار ہیں اس کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان میں نہیں ملا تو اس میں بھی نہ ملے, لیکن یہ سارا نظام آپ کو بہتر کرنا پڑے گا, ورنہ ایسے لگے گا کہ جہاں پر سرکار انوالوڈ ہے, جہاں وزراء اور وزیر اعظم دلچسپی لے رہے ہیں, اس کیس میں تو کچھ ہو جاتا ہے. جس کیس میں طاقتور لوگ ان ایف آئی آروں کے, ان درخواستوں کے پیچھے نہ ہو, وہاں پر کچھ نہیں ہوتا. آپ نے رائی صاحب کو سنا. ہمارے ساتھ جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون سے موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی. اور علی زیدی صاحب فیڈرل منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, وفاقی وزیر ہیں, کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی. زیدی صاحب, ون کامنٹ ایچ جو آپ دونوں سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کر دیں. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بہت سے صحافیوں کا ذکر کیا, صحافی اس پر احتجاج کرتے آئے ہیں کہ کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو ہراس کیا جاتا ہے, ہراساں کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو اپنی ذاتی مثال دی, میں توہین بھی بلاسفیمی لگ جاتی ہے کئی کیسز میں اور کچھ نہیں ہوتا. اس کیس میں سڈنلی 9 بجے درخواست اور 9:30 گرفتاری. ڈو یو ریئلائز کی کیوں آپ پر یہ تنقید آ رہی ہے؟ اچھا کاشف, سوشل میڈیا تو ایک آئی گیس باؤنڈری لیس ایک فورم یا میڈیم ہے نا. تو آپ کسی کے پہ چلے جائیں, میں کوئی ٹویٹ کر دیتا ہوں اگر, تو اس کے نیچے بڑے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ مطلب گھٹیا, ان کے سامنے اچھا لفظ ہے اس سے گرے ہوئے, اور دوسری کو تعریفیں بھی کی جاتی ہیں. تو اگر سوشل میڈیا کے اوپر ہی اگر ہم نے سارا دن بیٹھ کے ریئیکٹ کرنا ہے, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا کے ٹویٹ کے نیچے ٹائم لائن پڑھ لیں یا کسی کی بھی پڑھ لیں, تو یہ تو دس از ریڈیکولس. اگر کوئی آفیشل ان کے ایک جن کا کوئی فیس ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں if somebody has a face then it's a different story. ان کے عابد شیر علی جو ٹویٹیں کرتے تھے وہ سر پکڑ کے آدمی بیٹھتا تھا یا کیا کرے. سو therefore irrespect ہے. اچھا, اور فیس میں بھی کوئی اگر عہدے دار ہو, کوئی پارٹی کا سینئر ہو, کوئی اسپوکس پرسن ہو, اگر وہ کوئی ایسی بات کرے, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں irrespective of the fact کہ جی وہ جلدی ہوئی یا دیر سے ہوئی, آپ دیکھ رہے تھے کہ ہو رہا کیا تھا. مانے ایک آدمی اگر وہ گئے بھی تو 1 گھنٹے میں بیل میں باہر آ جاتے, وہ گولیاں چلا رہے ہیں روڈ کے اوپر بیٹھ کے, سر پھاڑ رہے ہیں. مطلب یہ بنانا ریپبلک میں کیا ہے, کیا یہ مجھے سمجھا دیں ذرا. یہ کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ بندہ گولیاں چلا رہا تھا فرنٹ ایسے کر کے, اس کی تصویر دیکھیں نا, ایسے آپ کے چینل پہ میں دیکھی, ایسے کر کے بندوق اس نے گولی چلائی ہے, 1 نہیں 2, اس کا بیٹا بھی بندوق لے کے گھوم رہا ہے. وہ خدا کے بندے کی کوئی مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا آپ کے خلاف بھی ہے تو آپ کورٹ ہے نا, کورٹ میں جا کے کیس جیت جائیں. آپ تو اتنے پاورفل آدمی ہیں, زرداری صاحب کے بازو تو آپ رہتے ہیں, ان سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, میں بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان کو. وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بڑے اٹھتے بیٹھتے تھے ویسے, جسٹ بائی دی وے آپ کی انفارمیشن. سو سر میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے, اور بھی بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. وہ مطلب کوئی مطلب یہ کیا تھا, یہ اسلام آباد کے شہر کے بیچ میں پتہ نہیں F7 ہے F8 ہے جو بھی ہے, اٹ واز انبلیویبل. وہ تو آپ کو پتہ ہے, میں نے ٹویٹ کی, لوگوں نے مجھے بولا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ ساری دنیا گھومے ہوئے ہیں, آپ ویسٹرن کنٹری ساری, لندن امریکہ کے اندر کوئی کسی کو اریسٹ کرنے آیا اور وہ اس طرح کر کے پوائنٹ کرے گن, ادھر سے ہوتا کیا سامنے سے, شوٹ, وہ سیدھا گول مار دیں. If you resist, اگر آپ بندوق نکالیں گے پھر وہ انتظار نہیں کرتے. خدا کا شکر کریں کہ اللہ نے کسی کا ان کو کسی کو نہیں مارا. ہاں I agree with you کہ شکر کریں کہ کسی نے فائر نہیں کیا. مطلب it's ridiculous. بالکل ٹھیک. میں جب دوسری بات, جی کوئکلی میں آخری بات ایک کر لوں پھر آپ ان سے ضرور لے لیں. دوسری بات یہ, اور شور کون کر رہا ہے, شور وہ کر رہے ہیں جو صحافیوں کے گھروں میں ریڈیں کرواتے رہے ہیں بغیر ایف آئی آروں کے. اچھا ٹھیک, آپ چور کوتوال کو ڈانٹے. جی جاوید لطیف صاحب, میں جاوید لطیف صاحب کا let me take his 2 cents on this also. جی میاں جاوید لطیف صاحب, آج مریم نواز شریف صاحب ابھی بولنی ہے اس ایشو کے اوپر. جی کاشف, بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی, اور خاص طور پر وہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے آئین قانون کی بالادستی کی عمران خان صاحب خواہش رکھتے ہیں. تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا, جہاں تک, ہاں میں پہلے محسن بیگ صاحب کے حوالے سے بات کر لوں. پہلا ایکٹ تو جو تھا اس پہ بڑی بات ہوگی, دوسرا ان کا ریئیکشن جو تھا یقیناً وہ غلط ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مگر آپ یہ بتائیں کہ یہ راستہ دکھایا کتنے. عمران خان صاحب کے وہ ساتھی تھے محسن بیگ صاحب, اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے عمران خان صاحب نے 2014 میں پولیس پر حملے کے لیے لوگوں کو نہ صرف اکسایا بلکہ اس کی قیادت کی. آپ کو یاد ہوگا پولیس وین سے ملزموں کو چھڑوایا گیا اور عمران خان صاحب نے چھڑوایا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ
کہ اس وقت ریاستی اداروں کے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر عمران خان صاحب کیا آپ یقیناً مجھے یقین ہے میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب نے کہا یا کیا، وہ جو ایس ایس پی کو شارع دستور پر پھینٹا لگایا گیا تھا دھرنے کے دوران، وہ بھی غلط تھا. اور اگر F8 میں کوئی محسن بیگ صاحب نے بندوق نکالی سرکاری اہلکاروں کے اوپر یا فائرنگ کی یا اس کو بٹ مارا، یہ بھی غلط ہے. Is that what we are saying? پرنسپلی پوزیشن تو یہی ہونی چاہیے نا کہ یہ غلط ہے، یہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ہمارے ملک میں. یس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ روایت ڈالی کس نے کاشف؟ آپ یہ دیکھیں نا، اس سے پہلے کبھی پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح کرتی تھی؟ نہیں کرتی تھی جو عمران خان صاحب نے کیا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا ابھی فرما رہے تھے ایڈوکیٹ جنرل صاحب، وہ نیازی صاحب جو تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے، اور جو آج آئے ہیں آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد، وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. تو پھر مجھے کوئی بتائے نا متی اللہ جو تھے ان کے اغوا کے ملزم ابھی تک کیوں گرفتار نہیں ہوئے؟ مجھے یہ بتائیں، اسد طور کو زخمی کیا، اب سار عالم کو بالکل ہونا چاہیے، بالکل ان کے ملزموں کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ یہ آپ کی بات 100% درست ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہمارے ملک کی ریالٹی ہے کہ وہ صافی آپ کے دور میں بھی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، آپ کو یاد ہوگا ایک شہزاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کی تو ڈیتھ ہی ہو گئی تھی، سلیم شہزاد. بہت سے صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے. آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ ہمارے دور میں نہیں ہوتا، ہر دور میں ہے. ہم ہر دور میں اس کے اوپر آواز اٹھاتے کہ یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی اگر یہ کہے کہ یہ پچھلے 1 مہینے یا 6 مہینے یا سال میں ہوا، ARY کے پوری مینجمنٹ کے اوپر ATR کی FIR آپ کے دور میں ہوئی. کاشف عباسی آپ کے گھر پہ نہیں ہوا تھا؟ جی میرے گھر میں. ارشد شریف کے گھر پہ نہیں ہوا؟ نجم سیٹھی کے گھر پہ نہیں ہوا؟ نجم سیٹھی صاحب ٹاؤن نہیں ہوا؟ یہاں پولیس پروٹیکشن عزیر بلوچ کو پروٹیکشن نہیں دیتی رہی، آج کرمنلز کو پروٹیکشن نہیں دے رہی. انٹیریئر سندھ کے اندر یہ روز نہیں ہو رہا جی کہ میں قطعاً اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر علی زیدی صاحب آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا جو آج ہو رہا ہے وہ درست ہے؟ غلط ہے نا، I agree with you. اور مجھے یہ لگتا ہے، اور مجھے زیدی صاحب یہ بھی لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو اس میں ذاتی انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے. اور اس کی وجہ دیکھیں، پرائم منسٹر نے نور مقدم کیس میں ذاتی انٹرسٹ لیا، سب نے تعریف کی. عثمان مرزا کیس میں لیا، سب نے تعریف کی. اس کیس میں اگر ذاتی انٹرسٹ لیں گے، لگے گا کہ سرکار اس کیس کو میں ذاتی دلچسپی اس لیے لے رہی ہے بیکاز دے وانٹ ٹو ٹیک اٹ اے سرٹن وے. وہ کسی ایک خصوصی سمت میں اس کو لے جانا چاہتے ہیں، وہ اس مثال بنانا چاہتے ہیں، یا وہ محسن بیگ کے یہ امپریشنز نہیں جانے چاہیے. لیٹ لا ٹیک اٹس اون کورس. پولیس ہے، FIA ہے، عدالتیں ہیں، آپ کی پروسیکیوشن ہے، بالکل ہے، عدالت کیس چلائے. آپ جب ملاقاتیں کریں گے تو امپریشن تو یہی جا رہا ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب خصوصی دلچسپی لیں گے اس کیس میں. اب اس کے بعد کس طرح انصاف ہوگا یا ہوتا نظر آئے گا، دیٹ بیکمز دا پرابلم. اور یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، اس کا یہ بالکل غلط ہے. بندوق نکالنا، کسی سرکاری اہلکار کے سامنے بندوق نکال کے چلانا، اس کو زخمی کرنا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن لا کو، قانون کو اپنا راستہ لے لینے دیں. پوری کی پوری جو سندھ اور پنجاب کی پولیس تھی اور سندھ میں ابھی بھی ہے، وہ پرائیویٹ آرمی بنا کے. I agree with you sir. مسئلہ یہ کہ ایسے جرنلسٹ موجود ہیں جو ویڈیوز اپنی ویڈیوز بنا کے گئے کہ مجھے مار دیں گے، ان کو اگلے 2 دن میں مار دیا گیا. یہ ہم جانتے ہیں سب. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی کے خلاف یہ لڑائی ہے، رول آف لا کی لڑائی ہے، قانون کی لڑائی ہے، اور قانون تگڑا ہونا چاہیے. افراد کے کہنے پر قانون کو راستہ نہیں پکڑنا چاہیے. قانون کو از خود یہ راستہ ہونا چاہیے. کاشف ایک منٹ، آپ اچھے رہے. ایک ہائپوتھیٹک، آئی ایگری، قانون تگڑا تھا تو پھر جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا نا سر، مطلب کہہ دیا نا اس نے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ایکسپٹ دا لا. وہ اپنی لڑائی لڑے، وہ اپنی قانون پہ لڑ رہے، بندوقیں گولیاں تو نہیں مار رہے. بالکل ٹھیک ہے، سب اپنی اپنی لڑائی لڑے، قانونی طریقے سے لڑے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔